نہ وہ اپنا دین جانتے ہیں، نہ وہ قرآن جانتے ہیں، نہ وہ سنت جانتے ہیں۔ مدینہ کی ریاست کی ہم اس لیے بھی بات کرتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ماڈرن سٹیٹ تھی کہ اس کے اندر جو کانسیپٹس تھے وہ سارے ماڈرن تھے۔ اور ایک مثال ہے، اور سب سے بڑی مثال یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک یہودی شہری کے خلاف کیس ہار جاتے ہیں، قاضی ان کے خلاف فیصلہ کر دیتا ہے، بیٹے کی گواہی نہیں قبول کرتا قاضی۔ اب یہ ذرا یہ کانسیپٹ سوچیں، خلیفہ وقت ایک یہودی شہری سے کیس ہار جاتے ہیں، اور حضرت علی مسلمان جانتے ہیں ان کو کیا مقام ہے، تو وہ کوئی تصور کرے کہ وہ کیسے ایک کیس کرتے ہیں اور کیسے ہار جاتے ہیں، سچ پہ کھڑے ہوں گے، لیکن قاضی ان کے بیٹی کی گواہی قبول نہیں کرتا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے تحت۔ آج ذرا دیکھ لیں، یہ سوچیں کہ یہ کتنا بڑا، یہ جو مدینہ کی ریاست کی میں بات کرتا ہوں، آپ کانسیپٹ سمجھیں وہ کتنا بڑا کانسیپٹ تھا کہ ایک خلیفہ وقت بھی قانون کے نیچے۔ آج آپ تماشا دیکھیں پاکستان میں، بڑے بڑے جو کہ اقتدار میں رہنے والے لوگ ہیں، جو پرائم منسٹر بھی بنے ہوئے ہیں، کوئی پریزیڈنٹ بنا ہوا ہے، وہ عدالت میں یہ نہیں کہہ رہے کہ ہاں جب ان کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں، وہ یہ نہیں کہتے ہیں، وہ یہ نہیں کہ ثابت کرتے جا کے ڈاکیومنٹ سے کہ جناب میں بے قصور ہوں۔ میں نے 9 مہینے عدالت میں 60 ڈاکیومنٹس پروڈیوس کیے۔ میں تو باہر سے کمائی کر کے پیسے پاکستان لے کے آ رہا تھا، میں تو پاکستان پیسے لے کے آ رہا تھا، یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر جا رہے ہیں۔ میں نے 60 ڈاکیومنٹس دی کیونکہ میں پارٹی کا سربراہ ہوں، میں جواب دہ ہوں۔ اسلام میں قانون کے اوپر کوئی نہیں۔ حضرت عمر سے عام آدمی پوچھتا ہے کہ آپ بتائیں کپڑے آپ نے کدھر سے خریدے، کدھر سے پیسہ آیا؟ اور یہاں جن لوگوں نے اس ملک کے اوپر 10 سالوں میں 24,000 ارب روپیہ قرضہ چڑھایا ہے، ان سے جب جواب طلب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی انتقامی کارروائی ہو گئی ہے۔ ماڈرن کانسیپٹس ہیں، ہم پیچھے چلے گئے ہیں۔ یہ ہمارا ملک، جو جتنے ہمارے ملک کے آج مسئلے ہیں، ہم وہ جو مدینہ کی ماڈرن سٹیٹ کے اوپر ہمیں اللہ نے حکم دیا کہ ان کے مثال پہ چلو، ہم اس سے پیچھے چلے گئے ہیں۔ اب یہ سوچیں کہ یہودی شہری کیس جیتا ہے خلیفہ وقت کے ساتھ، نمبر 1 رول آف لا، کوئی قانون کے اوپر نہیں ہے، لیکن نمبر 2 کہ ایک عام شہری، ایک اقلیت، اس کو وہ حق تھا، اس کو پوری طرح ایک معاشرہ حق دیتا تھا، پوری طرح وہ ایک مکمل شہری تھا، ایک ریاست کا شہری تھا، رائٹس تھے اس کے پورے کہ وہ چیلنج کر سکے خلیفہ وقت کو۔ یہ سوچیں، آج چھوڑیں پاکستان، ہم تو اب پیچھے چلے گئے ہیں۔ آپ باقی دنیا میں دیکھیں، کتنی دنیا کے ملکوں میں اس طرح ہو سکتا ہے آج؟ آپ مجھے بتائیں جو آج ماڈرن سٹیٹس ہیں، آپ تصور کر سکتے ہیں کسی ماڈرن سٹیٹ میں بھی آج یہ ہو، جو ویسٹرنائز سیولائز سٹیٹس ہیں، کہ ایک اقلیت جا کے ملک کے صدر یا سربراہ سے کیس ہار جائے، جیت جائے؟ تو ماڈرن سٹیٹ تھی۔ کانسیپٹس دیکھیں، کیوں وہ اتنا بڑا وہ سیولائزیشن اکٹھا ہوا تھا؟ کیونکہ سارے جو اقلیتیں تھیں وہ سٹیک ہولڈرز تھے، وہ اس ریاست کو قبول اپنا ہی ریاست سمجھتے تھے، ان کی سٹیک تھی اس کے اندر، جو مکمل شہری تھے، حقوق تھے پورے۔ ہم نے پاکستان کو ان کانسیپٹس، ہماری آئیڈیل کیا ہے؟ اس سٹیٹ کی طرف جانا جس کے اصولوں کے اوپر ایک قوم کھڑی کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے دنیا کی امامت کی تھی۔ سویلائزیشن، سائنس، سب میں دنیا میں آگے نکل گئے تھے۔ تعلیم کے اوپر جو انہوں نے زور دیا، ہم دیکھیں کتنا ہمارا تعلیم کا کیا حال ہے۔ ابھی مینشن آپ نے کیا کہ اقلیتوں کے لیے تعلیم، تو تعلیم ہے کدھر؟ 50% تو ہمارے لوگوں کو ان پڑھ ہیں اس وقت۔ ہندوستان یعنی برے صغیر میں سب سے پیچھے رہ گئے ہیں۔
جو بھی ابھی آپ نے کانسیپٹ اب بات کی کہ اقلیتوں کے حقوق کی بات کی، جو ابھی مسئلوں کی بات کی، وہ سارے مسئلے رول آف لا ہیں. ہمارے ملک میں رول آف لا نہیں ہے. ہمیں جو یہ جد و جہد کرنی ہے مدینہ کی ریاست کی طرف، اس میں رول آف لا اگر آ جائے زیادہ تر آپ کے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب رول آف لا نہیں ہوتا، جب قانون کی بالادستی نہیں ہوتی، تو کمزور کے لیے ایک قانون ہوتا ہے، طاقتور کے لیے دوسرا قانون ہوتا ہے. اور اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئیں جدھر ایک قانون طاقتور کے لیے دوسرا کمزور کے لیے. ہماری تباہی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ 24,000 ارب روپے کا 10 سالوں میں اس ملک کو مقروض کیا ہے اور وہ جواب نہیں دے رہے. ان کے لیے اگر جیل میں ہے تو ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں. بچارے عام آدمی 70% پاکستانیوں کے گھروں میں ایئر کنڈیشن نہیں ہے، ان کو جیل میں ایئر کنڈیشن ملے ہوئے ہیں، ٹی وی لگا ہوا ہے وہاں. جو زیادہ جرم کرتا ہے اس کو پریولیجز دی ہوئی ہیں. یہ یاد رکھنا، یہ جو ایک ان کی حدیث ہے وہ آج پاکستان پہ اپلائی کرتی ہے، اور وہ اپلائی کرتی ہے ہر کمزور طبقے پہ. صرف یہ نہیں کہ اقلیتوں کو حقوق نہیں ہے، غریب کا یہاں عام آدمی کا کیا حقوق ہے. غریب کھڑا ہوتا ہے جا کے عدالت میں طاقتور کے خلاف، کتنے غریب کیس جیت سکتے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے کیس کرنے کا. ہر جگہ جو ہماری جد و جہد ہے اپنے نیچے طبقے کو اوپر اٹھانا. پاکستان میں 43% بچوں کی سٹنٹڈ گروتھ ہے. یہ سارے کمزور بچے ہیں گھرانوں کے، جو اپنے نہ پورے قد پہ پہنچتے ہیں، نہ اپنے وہ ان کا برین گرو کرتی ہے. تو وہ کیا ہے؟ وہ سارے ہیں، اس میں سارے ہیں، سارا کمزور طبقہ ہے. ہر طبقہ، ہر علاقوں کے جو کمزور طبقے وہ ساروں پسے ہوئے ہیں. ہماری جنگ یہ ہے، حقوق کی جنگ ہے، رائٹس کی جنگ ہے، قانون کی بالادستی کی جنگ ہے. اور یہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ جب ہماری اقلیتیں جو کمزور طبقے سے ہیں، جو غریب ہیں، وہ پس جاتی ہے، ان کو نہیں حقوق ملتے، کوٹا نہیں ملتا ان کا. تو یہ جو اوور آل میں آپ کو صرف اس دن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پوری طرح اس ملک کو ایک ماڈرن سٹیٹ بناتا ہے، جو ماڈرن سٹیٹ مدینہ کی ریاست کی لائنز پہ تھی، جو آج بھی جن کو ہم ماڈرن سٹیٹ بھی کہتے ہیں وہ ان اصولوں کے اوپر نہیں چل سکی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب چلوائے تھے. اور اس کے اندر انسانوں کی پروٹیکشن ہے. یاد رکھیں اسلام کے اندر رب العالمین ہے، سب انسانوں کا خدا ہے، رب المسلمین نہیں ہے، عالمین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا رحمت العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پریزیڈنٹ پاکستان جناب عارف علوی اور نور الحق قادری صاحب اور خواتین و حضرات، ہماری مختلف اقلیتوں سے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں، میں پہلے تو آپ سب کو اس دن پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اقلیتوں کا دن. میں سب سے پہلے اپنی ویژن آپ کو پاکستان کی دینا چاہتا ہوں، اور یہ ویژن میں نے زیادہ الیکشن سے پہلے ویژن سامنے نہیں لے کے آیا، اس لیے کہ لوگ سمجھیں گے کہ میں جب مدینہ کی ریاست کی بات کروں گا تو میں بھی ووٹ لینے کے لیے کر رہا ہوں. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں کن لوگوں نے اسلام کے نام پہ دکانیں کھولی ہوئی ہیں اور وہ کس وجہ سے وہ اسلام کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں ذاتی مفادات کے لیے. اس لیے میں نے زیادہ بات نہیں کی. لیکن جب سے حکومت میں آیا ہوں تو میں لوگوں کو بار بار کہتا ہوں کہ مدینہ کی ریاست پاکستان کا جو ماڈل تھا، کیونکہ واحد ملک ہے دنیا میں جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، تو یہ اگر اسلام کے نام پہ بنا تھا تو اس کی ویژن کیا ہونی چاہیے تھی؟ تو مسلمانوں کے لیے تو ایک ہی ریاست ہے جو کہ ہمارے لیے ماڈل ہے، اور وہ تھی مدینہ کی ریاست. وہ کیوں تھی؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، اور قرآن کے اندر ہمیں حکم ہے کہ ہم ان کی زندگی سے سیکھیں، ان کی سنت سے سیکھیں، ان کی شریعہ پہ چلیں. اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے کہ ہم پہلے یہ سمجھیں تو صحیح کہ یہ ملک کا مقصد کیا تھا.
اس کی کیا ویژن تھی؟ اور مدینہ کی ریاست کو اسٹڈی کیے بغیر ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم کیوں بنے تھے. ہم اس لیے نہیں بنے تھے کہ ایک یہاں ڈومینیٹ کرتی تھی ہندو ایلیٹ، اس کو ہم نے ہٹا کے تو ایک مسلم ایلیٹ بٹھا دی ہے. ہم اس لیے تو نہیں پاکستان بنا تھا. اس کا ایک بڑا، اگر آپ علامہ اقبال کی جو پچھلے 500 سال میں شاید ہم سمجھتے ہیں سب سے بڑا مسلمان ذہن تھا، اگر آپ ان کا فلسفہ پڑھیں، اور وہ تو ایک سمندر بھی ہے، لیکن اس کے اندر اگر آپ پڑھیں اس کا مقصد، کہ جب انہوں نے کانسیپٹ دے رہے تھے پاکستان کا، تو وہ بار بار کہتے تھے کہ وہ جب مسلمان اٹھتا ہے تو وہ مدینہ کے ریاست کے ماڈل کی طرف جاتا ہے تو وہ اٹھتا ہے، جب وہ گرتا ہے اس ماڈل سے دور چلا جاتا ہے. تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اس کی پوری اسٹڈی کی جائے کہ وہ کیا تھی مدینہ کی ریاست. اور اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اب یونیورسٹیز کے اندر باقاعدہ اس کے اوپر چیئرز دی جائیں، یعنی مدینہ کی ریاست کے اوپر باقاعدہ پی ایچ ڈیز کریں، اسکالرشپ آئے، لوگوں کو انٹلیکچولی سمجھ آئے کہ وہ کیا تھی. کیونکہ مدینہ کی ریاست ایک ماڈرن سٹیٹ تھی. 1400 سال پہلے کی ہم بات کرتے ہیں، وہ ماڈرن سٹیٹ تھی. اس کے اندر رویے دیکھیں کہ سرکار مدینہ کا اقلیتوں سے کیا رویہ تھا. ریس کے اوپر نسل پرستی اب تھی. ان کے آخری خطبے میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم سب حضرت آدم کی اولاد ہیں، اس لیے ہمارے میں کوئی فرق نہیں ہے جو مرضی ہمارا رنگ ہو. رول آف لا کے اوپر کیا بات ہوئی تھی. اور پھر جو انہوں نے پہلی دنیا کی تاریخ میں ویلفیئر سٹیٹ بنائی تھی، کہ ایک سٹیٹ نے ذمہ داری لی تھی اپنے کمزور طبقے کی. کمپیشن تھا، رحم تھا، انسانیت تھی. سب ماڈرن کانسیپٹس ہیں. آپ اگر آج ماڈرن سٹیٹس پہ جا کے دیکھیں، جن کو میں سمجھتا ہوں کہ سیولائز سٹیٹس ہیں، اسکینڈینیویا کے ملک دیکھیں، آپ کو اتنی زیادہ چیزیں ملیں گی جو مدینہ کی ریاست میں سرکار مدینہ میں 1400 سال پہلے کی تھی. ماڈرن سٹیٹ تھی. تو اقلیتوں سے، کیونکہ آج اقلیتوں کا دن ہے، اس کا بیسس کیا تھا؟ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کیا، ان کے ساتھ کانٹریکٹ کیا؟ یہ جو بھی بات کی کہ نجران سے جو مسیح برادری کے لوگ آئے، ان کو مسجد نبی میں ٹھہرایا. سینٹ کیتھرینز چرچ، اس کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا کہ قیامت تک تمہاری جو عبادت گاہیں ہیں ان کو مسلمان پروٹیکٹ کریں گے. یعنی جو وہ ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیشہ کے لیے قیامت تک ہمارے لیے ایک مثال رہے گی، اور ہمارے لیے ایک روڈ میپ ہے، ہمارے لیے ایک راستہ ہے جس راستے پہ ہم نے چلنا ہے، جس کو سنت کہتے ہیں. تو انہوں نے کیوں ان کو ساتھ اور ایکول شہری، ان کی عبادت گاہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان کو آزادی تھی اپنی دین کو اوپر چلنے کے لیے، کیوں انہوں نے کیا تھا؟ جب وہ تکڑے بھی ہو گئے، جب سارا عرب بھی ان کے نیچے آ گیا، انہوں نے چینج تو نہیں کیا. ان کا رویہ تو وہی تھا، کیونکہ اس کی ایک بیسز ہے. قرآن کے اندر حکم ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. وہ دین میں کیوں زبردستی نہیں ہے؟ کیونکہ یہ کون ایمان لے کے آتا ہے، یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کسی پہ. یہ تو پیغمبروں کو بھی اللہ نے، ان کو بھی یہ طاقت نہیں دی تھی کہ وہ کسی کو ایمان لے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اللہ نے دیا تھا کہ آپ کا کام ہے صرف پیغام دینا. کیا وہ انسان میں ایمان آتا ہے یا نہیں آتا، وہ تو صرف اللہ کی جورسڈکشن ہے. تو انسان کے تو ہاتھ میں نہیں، اللہ نے پیغمبروں کے ہاتھ میں نہیں اللہ نے یہ جورسڈکشن دی تھی کہ آپ کسی کو ایمان کی طرف لے آئیں. صرف پیغام دینا تھا. پیغمبر پیغام دیتے تھے. کیا وہ انسان ایمان لاتا تھا؟ نہیں، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ہم آج یہ کیسے اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں لوگوں کو زبردستی مسلمان کرنا، کسی شادیاں کر کے عورتوں کو کرنا، جو یہاں آج کئی دفعہ سندھ میں ہم سنتے ہیں.
या लोगों को बंदूक की नोक के ऊपर हम कहें कि मुसलमान हो जाओ, या उनको मारें उनके दीन की वजह से, ये तो सब चीजें गैर इस्लामी हैं। क्योंकि बुनियाद ये याद रखना कि जब पैगंबर को अल्लाह ने ये ताकत नहीं दी थी किसी को ईमान लाने पे, तो हम कौन होते हैं? हजरत नूह अलैहिस्सलाम, ना उनकी बीवी ईमान लाई, ना उनका बेटा ईमान लाया, पैगंबर थे अल्लाह के। हजरत लूत अलैहिस्सलाम, उनकी बीवी नहीं ईमान लेके आई, तो अल्लाह के पैगंबरों के पास ये राइट नहीं था। तो जब आप इसकी बेसिस समझ जाएं, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक़लियतों से वो रवैया था, मुकम्मल आज़ादी थी। और बड़ी देर तक आप इस्लाम की तारीख उठा के देखें, जो ये लोग जबरदस्ती करते हैं कि लोगों को समझते हैं कि कोई बहुत बड़ा मार्का मारा है कि वो जबरदस्ती किसी को इस्लाम की तरफ लेके आते हैं, ना वो इस्लाम की तारीख जानते हैं। सब इंसानों के लिए रहमत लेके आए थे, रहमतुल मुस्लिमान नहीं, यानी इंसानियत को इकट्ठा करने के लिए आए थे। सब इंसानियत को, और इकट्ठा कैसी होती है इंसानियत? जब सबके हुकूक प्रोटेक्ट होते हैं। क्यों स्टेट, अगर बलूचिस्तान में लोग हैं जिधर 70% लोग गुर्बत की लकीर ऊपर या नीचे हैं, अंदरून सिंध के अंदर ये हालात है, राजनपुर डिस्ट्रिक्ट ये पीछे पीछे रह गए लोग, वो क्यों पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे जब उनको कोई स्टेट ही नहीं पूछती, जब उनका स्टेक ही कोई नहीं है स्टेट के अंदर। कबायली इलाके के अंदर पहली दफा हमने सबसे ज्यादा फंड्स इंजेक्ट किए वहां, क्योंकि पीछे रह गए हैं वो लोग। वहां लोगों को उनको क्यों वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहेंगे जब पाकिस्तान की स्टेट उनकी परवाह नहीं करती? उसी तरह अक़लियतें हैं। अक़लियतें जब हम उनकी स्टेट की पूरी प्रोटेक्शन देंगे, उनको इक्वल शहरी बनाएंगे, उनकी इबादत गाहों को, उनकी दीन को, उनको मौका देंगे जो हमारा दीन कहता है। कायदे आज़म ने 11 अगस्त को कोई नई बात नहीं की थी, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर चलते हुए उन्होंने वो तकरीर की थी। कोई उन्होंने ये नहीं कहा था आपकी इबादत गाह आप आजाद हैं, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो आजाद किया हुआ था, उन्होंने कहा कोई पाबंदी लगाई थी। तो हम इस मुल्क के अंदर इंशाअल्लाह ये जो प्रोसेस है, मदीना की स्टेट एक दिन में नहीं बन गई थी, एक प्रोसेस है, माइंडसेट चेंज होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ज़हन बदलते हैं। हमने लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा काम करना है कि हमने मदीना की स्टेट को एक इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर लोगों के पास लेके जाना है। लोगों को पता तो चले कि ये मुल्क किस बेसिस पे बना था। वो कहते हैं कि नेशंस विदाउट अ विजन डाई, कौम एक नजरिए के बगैर खत्म हो जाती है। क्यों कोई मुल्क में हिस्से में पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहे? जब एक कॉमन विजन होती है, जब सबके लिए एक स्टेक होता है, जब सब कहते हैं ये मेरा भी है पाकिस्तान, जब मसीह बरादरी, जब हिंदू, जब भाई, जब कैलाश के लोग, जब सिख, ये जब सब कहते हैं हमारा भी पाकिस्तान है, वो मुल्क मजबूत होता है, मजबूत तकड़ा होता है मुल्क। और आखिर में मैं ये इस पे ख़त्म करना चाहता हूँ कि मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था, हम पाकिस्तान की पहली जनरेशन हूँ, मुझे नहीं अंदाज़ा था कि करतारपुर का क्या सिखों की कम्युनिटी के ऊपर क्या, यानी वो उनका मदीना था और ननकाना साहब उनका मक्का था। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था। तो मुझे जब पता चला तो हमने ये सोचा कि अपने ऊपर लिया कि अगर मुसलमान को, अगर हमारे लिए मुश्किल हो मदीना और मक्का जाना, हमारे लिए कितना बड़ा अजाब है। तो वो 4 किलोमीटर दूर बॉर्डर है और वो वहां से दूर से देख रहे हैं, एक कोई उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया हो, उसके ऊपर चढ़ के देखते हैं करतारपुर, क्यों नहीं हम उनके लिए फैसिलिटेट करते? तो इंशाअल्लाह ये एक बिगिनिंग है। आपको करतारपुर जब गुरु नानक की 550 बर्थडे है, हम इंशाअल्लाह उसके ऊपर पूरा फैसिलिटेट करेंगे आपको, सिख कम्युनिटी को, और उसके बाद मुसलसल आपके लिए ननकाना साहब भी और उधर भी पूरी आपके लिए डेवलप करेंगे। आपके जो इबादत गाहें और जो प्रोटेक्शन है, जो आपके लिए वो मुकाम रखती हैं जो हमारे लिए मक्का मदीना रखती हैं।
اور میں وہ بھی اپنی ہندو کمیونٹی کو بھی کہنا چاہتا ہوں، اپنی سکھ کمیونٹی کو بھی، اپنی مسیح برادری کو بھی، کلاش کمیونٹی، جتنے بھی بھائی، جو بھی ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے نبی کی سنت پہ چلتے ہوئے آپ کی عبادت گاہوں کو پوری پروٹیکشن دیں گے، بلکہ آپ کے لیے ڈیولپ کریں گے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اور اپنے لوگوں کے مائنڈ سیٹ چینج کریں گے جن کو سمجھ ہی نہیں ہے، جن کو یہ اللہ نے جو قرآن میں ہمیں کہا ہوا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اور ہمیں حکم دیا ہوا ہے، قرآن کے اندر ہمیں حکم دیا ہوا ہے کہ جس عبادت گاہ میں بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے، ہر قوم کو اپنی شریعت دی ہوئی ہے، ان کو پروٹیکشن دی جائے۔ انشاءاللہ آپ کو پوری پروٹیکشن بھی دیں گے، آپ کو آگے بھی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہم اس ملک کو اس طرف لے کے جائیں گے کہ یہ سارا جو یہ جو کس سے میں کہوں کہ یہ جاہلیت ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ ہمارے دین کی پوری طرح سمجھ نہیں ہے، نہ لوگوں کو پوری طرح سمجھ ہے اپنی قرآن کی، اور اس سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کبھی کسی نے صحیح معنی میں لوگوں کو مدینہ کی ریاست کا سمجھایا ہی نہیں ہے، جو انشاءاللہ ہماری حکومت پوری طرح اس کے اوپر ریسرچ بھی کروائے گی، اسکالرشپ بھی کرے گی، اور سب کو بتائے گی کہ ہماری ویژن کیا ہے، کون سا آئیڈیل ہم چاہتے ہیں، کس طرف ہم جا رہے ہیں، روڈ میپ کیا پاکستان کا، اور یہ پروسیس شروع ہو چکا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔